بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی 50ویں قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ موت اعظم کی فوج نے اپنے سپہ سالار کی مرمت ہوتے دیکھی تو ایک دم دھاوا بول دیا۔ اتنی دیر میں قباد نے موت اعظم پہلوان کو باندھ کر عرشی تاجدار کے عیاروں کے حوالے کیا اور خود تلوار کھینچ کر مخالف لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ ایسا معلوم ہوا گویا بکریوں کے ریوڑ میں شیر گھس آیا ہو۔ چند ساعت کے اندر اندر ہزاروں کو کاٹ کر ڈال دیا، یہاں تک کہ صفا ترک کے سپاہی ہتھیار پھینک پھینک کر بھاگے۔ مرزوق فرنگی کے بیٹوں نے فتح کے شادیانے بجوائے اور شہزادہ قباد شہریار کو اپنے ساتھ لے کر اپنی قیام گاہ پر واپس آئے۔ شہزادے کی حد درجہ خاطر تواضع کی اور نہایت ادب سے پوچھا، جناب والا، آپ نے ابھی تک اپنے نام سے آگاہ نہیں فرمایا اور نہ یہ بتایا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ شہزادے نے انہیں اپنا صحیح نام بتانا مناسب نہ سمجھا، صرف اتنا کہا، میں ایک معمولی سوداگر ہوں، شہاب میرا نام ہے، ملک فرنگستان کی سیر و سیاحت کے لیے آیا ہوں۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ عرشی تاجدار نے خوش ہو کر کہا، آپ سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت بہادر سپاہی بھی ہیں۔ موت اعظم کا پنجہ مروڑ کر آپ نے ہماری عزت رکھی ہے، اس کے لیے ہم مرتے دم تک آپ کے احسان مند رہیں گے۔ یہ شہر بھی آپ کا ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہیں، ہمیں آپ کی خدمت بجا لا کر خوشی ہوگی۔ غرض شہزادہ قباد شہریار شہر کرشیہ میں رہنے لگا۔ وہاں اسے ہر طرح کا عیش و آرام میسر تھا۔ مرزوق فرنگی کے بیٹے اس کے حکم کی تعمیل معمولی غلاموں کی طرح کرتے تھے۔ ایک دن شہزادہ قباد باغ کی سیر کو کرتے ہوئے اس حصے میں جا نکلا جو صرف شاہی محل کی عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں شہزادے کی ملاقات شہزادی ماہ سیما سے ہوئی، جو مرزوق فرنگی کی بھانجی تھی اور عرشی تاجدار سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ماہ سیما نے جب قباد کو دیکھا تو حیران ہوئی اور اپنی ایک کنیز سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو زنانہ باغ میں یوں گھوم رہا ہے؟ کیا اس گستاخ کو معلوم نہیں کہ ادھر آنے کی سزا موت ہے؟ وہ کنیز اتفاق سے قباد کو پہچانتی تھی۔ اس نے دانتوں میں انگلی دبائی اور شہزادی ماہ سیما سے کہنے لگی، اے حضور، یہ وہی شہ زور ہے جس نے موت اعظم پہلوان کا پنجہ توڑا اور اسے گرفتار کیا تھا۔ یہ ہمارے شہزادوں عرشی تاجدار اور کرشی تاجدار کا مہمان ہے۔ شہزادی ماہ سیما نے جب یہ بات سنی تو اس بہادر جوان سے ملنے کا ارادہ کیا اور اپنی کنیز کو بھیجا کہ اسے بلا لائے۔ قباد کنیز کے ساتھ گیا اور شہزادی کو جھک کر سلام کیا۔ اس نے پوچھا، کیوں صاحب، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ قباد نے سوچا کہ اس شہزادی کے سامنے سب کچھ سچ سچ کہہ دینا چاہیے۔ ہنس کر جواب دیا، میرا نام قباد شہریار ہے، نوشیرواں کا نواسا اور جناب امیر حمزہ کا بیٹا ہوں۔ شہزادی ماہ سیما نے قباد اور امیر حمزہ کا نام پہلے ہی سن رکھا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوئی، پھر رو کر کہنے لگی، اے شہزادے، افسوس کہ تم بہت دیر سے آئے۔ اب کوئی دن جاتا ہے کہ میری شادی عرشی تاجدار سے ہونے والی ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کاش میری شادی تمہارے ساتھ ہو سکتی۔ اے شہزادی، رو مت، اپنے آنسو پونچھ لو۔ قباد نے کہا، میں عرشی کے بھائی کرشی سے بات کر کے اسے سمجھاؤں گا، ممکن ہے وہ میری بات مان لے۔ شہزادی ماں سیما کو تسلیاں اور دلاسے دے کر قباد سیدھا کرشی تاجدار کے محل میں گیا اور ساری داستان سنا کر کہا، ماہ سیما تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کرنا بالکل پسند نہیں کرتی، اس لیے بہتر ہے اسے مجبور نہ کرو، میں اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کرشی تاجدار نے یہ بات سنی تو اس کا خون کھول گیا۔ اس نے دل میں کہا، ایک معمولی سوداگر بچہ ایک عالی مرتبہ شہزادی سے شادی کرنے کی جرت کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نوجوان نے موت اعظم جیسے زبردست پہلوان کو شکست دی ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں، کسی فریب سے کام لینا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر قباد سے کہا، یہ تو بہت معمولی بات ہے، میں ابھی اپنے بھائی عرشی کو بلاتا ہوں، امید ہے وہ مان جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ جب قباد وہاں سے چلا گیا تو کرشی نے عرشی کو بلوایا اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے جوش کے مارے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا، اس نوجوان کی اتنی جرت کہ وہ شہزادی ماہ سیما سے شادی کرنے پر تل گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ زیادہ جوش میں نہ آؤ، ہوش میں آن کر میری بات سنو۔
کرشی نے اسے روکا۔ شہاب سے لڑنا خالہ جی کا گھر نہیں، تم اس کی طاقت اور شجاعت دیکھ ہی چکے ہو، وہ اکیلا ہزاروں آدمیوں پر بھاری ہے، بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی تدبیر سوچو جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں بھائی، کہتے تو تم ٹھیک ہو، عرشی نے کہا۔ پھر دونوں کباد سے نپٹنے کی تدبیریں سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں ایک کنیز وہاں آئی اور دونوں بھائیوں کو ساری بات بتا دی کہ جسے تم لوگ شہاب سوداگر سمجھ رہے ہو وہ نوشیروان کا نواسا، امیر حمزہ کا بیٹا اور علم شاہ کا بھائی ہے۔ یہ سنتے ہی عرشی اور کرشی کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، سختہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اوسان بحال ہوئے تو اپنے عیاروں کو طلب کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ عیاروں نے کہا، کباد کو گرفتار کر لینا کون سا مشکل کام ہے، کھانے میں دوائی بے ہوشی ملا کر کھلا دو، جب بے ہوش ہو جائے تو باندھ کر مرزوق فرنگی کے پاس بھیج دو، وہ امیر حمزہ اور اس کے خاندان والوں کی تلاش میں ہے اور ان کے خون کا پیاسا ہے۔ اس تدبیر سے تم مرزوق کو خوش بھی کر دو گے اور کباد سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عیاروں کی بتائی ہوئی اس تدبیر پر عرشی اور کرشی نے اسی رات عمل کیا۔ کباد کو کھانے میں دوائی بے ہوشی ملا کر بے ہوش کیا اور باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ صبح جب کباد کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو زنجیروں میں بندھا پایا۔ قریب ہی موت اعظم پہلوان بھی اسی حال میں پڑا تھا۔ اس نے کباد کو پہچانا اور حیران ہو کر کہا، اے نوجوان، تجھ پر کیا آفت آئی کہ یوں زنجیروں میں باندھ کر یہاں پھینکا گیا ہے؟ تب کباد نے اسے ساری داستان سنائی اور کہا، مجھے شک ہے ان لوگوں کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ موت اعظم پہلوان نے کہا، اے کباد، خوف زدہ نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، اس کفر سے اکتا گیا ہوں، اب تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر دین ابراہیمی میں داخل ہوتا ہوں۔ 3 دن بعد کباد اور موت اعظم دونوں کو قید خانے سے نکالا گیا۔ دیکھا کہ کیشا فرنگی سامنے کھڑا دانت نکال رہا ہے۔ کباد نے پوچھا، اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ہاں سلوک؟ کیشا فرنگی نے کہکا لگایا، گھبراؤ نہیں بیٹا، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا۔ ہاں، مرزوق فرنگی کو تمہاری تلاش ہے، وہ جو مناسب سمجھے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اتنے میں عرشی تاجدار اور کرشی تاجدار کی سواری آئی۔ انہوں نے کباد کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے ہم پر بڑی بہادری کا رعب جمایا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا نام شہاب ہے، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ تم امیر حمزہ کے بیٹے ہو، مگر ہم نے تمہارا احسان مانا اور کچھ نہ کہا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تم ہماری ہی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کو تیار ہو گئے۔ کباد نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ موت اعظم گرج کر کہنے لگا، مرزوق فرنگی کے مکار بیٹو، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمیں آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دو گے، یہ لوہے کے چنے ہیں، تم سے نہ چبیں گے، لے جاؤ ان کو، میری نظروں کے سامنے سے دور کرو۔ عرشی تاجدار نے چلا کر کیشا فرنگی کو حکم دیا۔ وہ 1000 ہتھیار بند سواروں کے ساتھ دارالحکومت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر شہزادی ماہ سیما کو بھی ان دونوں بھائیوں کے کرتوت کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے کباد شہر یار کو کیشا فرنگی کی قید سے چھڑانے کا تہیہ کر لیا۔ جب سورج چھپ گیا تو ماہ سیما نے اپنی 400 کنیزوں باندیوں کو مردانہ کپڑے پہنائے اور سب کو ہتھیاروں سے لیس کر کے کیشا فرنگی کے تعاقب میں روانہ کیا۔ لیکن جاسوسوں نے عرشی اور کرشی تک خبر پہنچا دی کہ شہزادی ماہ سیما کس ارادے سے گئی ہے۔ یہ دونوں بھائی بھی 2000 سواروں کے ساتھ شہزادی کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ شہزادی کی زنانہ فوج نے کیشا فرنگی کو راستے میں جا لیا۔ وہ اس وقت ایک پہاڑ کے تلے آرام کر رہا تھا۔ یکا یک شہزادی نے حملہ کیا اور بہت سے سواروں کو قتل کر کے کباد اور موت اعظم کی زنجیریں کاٹ دیں۔ اب کیا تھا، اللہ دے اور بندہ لے، کباد اور موت اعظم نے مار مار کر کیشا فرنگی اور اس کے سپاہیوں کا بھرکس نکال دیا۔ آخر سب نے ہتھیار پھینک کر ہار مان لی۔ اتنے میں عرشی اور کرشی بھی آن پہنچے۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ قیدی یوں آزاد ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے کباد اور موت اعظم کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھیں تو تھر تھر کانپنے لگے اور امان امان چلاتے ہوئے جھٹ کباد کے قدموں میں آن گرے اور کہا، اے کباد، ہم پر ترس کھا، تو شیر دل باپ کا شیر دل بیٹا ہے۔ تب کباد نے انہیں معاف کیا اور کہا، اگر دین ابراہیمی پر ایمان لاؤ تو میں تم سے خوش ہوں۔ عرشی اور کرشی فوراً ایمان لے آئے۔ کیشا فرنگی نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن دل ہی دل میں کباد کو گالیاں دیتا جاتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ موقع ملے تو اسے ایسی جگہ ماروں جہاں پانی نہ ملے۔ غرض یہ سب لوگ واپس شہر کرشیا میں آئے۔ ایک دن کیشا فرنگی نے کباد سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نہایت دلاور اور جری آدمی ہیں، لیکن میں اس وقت آپ پر پورا بھروسہ کروں گا جب آپ ایک خوفناک اژدہے کو ہلاک کریں گے۔ یہ اژدہا کوہ پر شکوہ پر رہتا ہے
اور اب تک ہزارہا آدمیوں کو ہڑپ کر چکا ہے۔ شہزادہ کبات نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں یہ اژدہا رہتا ہے، پھر میں اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ موت اعظم نے جب یہ باتیں سنی تو کیشا فرنگی کی طرف قہر کی نظر سے دیکھا اور کبات سے کہا اے شہزادے، یہ کیشا نہایت نمک حرام اور دغا باز ہے۔ یہ دل میں آپ سے دشمنی رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کی جان کو نقصان پہنچائے۔ اس کی بکواس پر بالکل دھیان نہ دیجیے، میرا کام سمجھانا تھا، آگے آپ کو اختیار ہے۔ کبات نے ہنس کر کہا ممکن ہے تو ٹھیک کہتا ہو، مگر یہ ہماری شان سے بعید ہے کہ کسی کی درخواست کو رد کر دیں۔ اب ہم اس اژدہے کو مارنے ضرور جائیں گے اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ کامیاب واپس آئیں گے۔ شہزادی ماہ سیما نے جب اس خطرناک مہم کا ذکر سنا تو اس نے بھی کبات کو روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور اگلے ہی روز کیشا فرنگی اور موت اعظم پہلوان کو ساتھ لے کر کوہ پرشکوہ کی جانب روانہ ہوا۔ دربند ریحانیہ میں امیر حمزہ اور ان کا لشکر بہت دن ٹھہرا رہا، مگر علم شاہ اور سلطان سعد کی کچھ خبر نہ پائی۔ اس اثنا میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہوا اور سپاہی اور جانور بھوکے مرنے لگے۔ ارد گرد کوسوں تک صحرا ہی صحرا پھیلا ہوا تھا، وہاں خوراک تو درکنار، میٹھے پانی کا ایک قطرہ ملنا بھی دشوار تھا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ دوبارہ کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہوں اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر اتریں۔ امیر حمزہ نے یہ مشورہ مان لیا اور سمندر میں دوبارہ سفر شروع ہوا۔ 3 روز بعد ساحل پر سے ایک سرسبز میدان دکھائی دیا۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھی زمین پر آئے۔ گھوڑوں کو تو گھاس کھانے کے لیے مل گئی تھی، مگر انسانوں کے لیے غلہ درکار تھا۔ عمرو نے چند عیاروں کو روانہ کیا کہ ذرا گھوم پھر کر معلوم کریں کہ قریب کوئی شہر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا نام کیا ہے اور شہر کا حاکم کون ہے۔ عیار ہوا کی رفتار سے گئے اور واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے شہر قرانیہ آباد ہے اور وہاں کا حاکم گیرنگ شاہ ہے۔ اس پہاڑ پر ایک مضبوط قلعہ بھی بنا ہوا ہے جس میں شہر کی حفاظت کے لیے بڑی تعداد میں فوج رہتی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 50-60 ہتھیار بند سوار گھوڑے اڑائے چلے آتے ہیں۔ قریب آن کر وہ رکے اور ان کے سردار نے کہا تم لوگ کون ہو اور اس ملک میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سوداگر ہیں، تجارت کا سامان لائے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے پاس غلہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو کچھ سامان ہم سے لے لیں اور غلہ دے دیں۔ عمرو عیار نے جواب دیا۔ یہ سن کر سپاہیوں کا سردار ناراض ہوا اور کہنے لگا ہمارے حاکم گیرنگ شاہ کا حکم ہے کہ تم لوگ جدھر سے آئے ہو اسی طرف فوراً واپس چلے جاؤ، یہاں ٹھہرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ امیر حمزہ نے کہا بھائی ہم ہمیشہ اسی طرف سے آتے جاتے ہیں، آخر منع کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ زیادہ بحث نہ کرو، سردار نے چلا کر کہا ہمارے حاکم کے پاس مرزوق فرنگی کا حکم آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرانیہ کے ساحل پر خواہ سوداگر ہو خواہ مسافر کسی کو اترنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بہت بہتر، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مگر اپنے حاکم گیرنگ شاہ سے کہیے کہ ہمیں غلہ دے اور قیمت لے۔ عمرو نے کہا اور چپکے سے رشوت کے طور پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی سردار کو تھما دی۔ اس نے جیب میں رکھ لی اور کہنے لگا اچھا میں ابھی گیرنگ شاہ سے بات کر کے آتا ہوں، غلے کے عوض تم لوگ ہمیں کیا دو گے؟ جناب یہ بڑے بڑے صندوق آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب میں اشرفیاں اور جواہرات بھرے ہوئے ہیں، ایسے ایسے 40 صندوق آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عمرو نے کہا اور پھر ایک صندوق کھول کر بھی دکھلا دیا جو سونے کی اشرفیوں اور قیمتی پتھروں سے اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ اتنا مال و دولت دیکھ کر سردار کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اسی وقت دوڑا دوڑا گیا اور گیرنگ شاہ سے کہا کہ سوداگروں کا ایک قافلہ ساحل پر اترا ہے، ان کے پاس اناج ختم ہو چکا ہے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ انہوں نے مجھے اشرفیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے 40 صندوق دکھائے ہیں اور کہا ہے کہ اگر ہم انہیں انہی صندوقوں میں بھر کر غلہ دے دیں تو وہ یہ سب دولت ہمیں دے دیں گے۔ گیرنگ شاہ نے کہا فوراً واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ صندوق لے آئیں اور غلہ لے جائیں۔ سردار واپس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا حاکم تمہیں غلہ دینے کو تیار ہے، ابھی یہ صندوق میرے ساتھ لے کر چلو۔ عمرو نے اس کے آنے سے پہلے ہی ہر صندوق میں ایک ایک زبردست پہلوان چھپا دیا تھا۔ ان میں امیر حمزہ کے علاوہ لندھور بھی تھا اور بہرام خاقان چین بھی، سلطان بخت مغربی، استفتح نوش، صدف نوش، حارث، طائل زنگی اور مقبل وفادار بھی شامل تھے۔ یہ صندوق ایسے تھے کہ اوپر سے نہ کھل سکتے تھے، البتہ اندر سے کھل سکتے تھے۔ عمرو نے ان پہلوانوں سے کہا تھا کہ جب تک میں سیٹی نہ بجاؤں تم صندوقوں سے باہر نہ آنا۔ غرض صندوق اونٹ پر لد کر شہر قرانیہ میں پہنچے۔ گیرنگ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا
عمرو کے شاگرد مزدوروں کا لباس پہنے ہوئے لیکن کپڑوں میں ہتھیار چھپائے ہوئے ساتھ ساتھ تھے۔ عمرو نے جاتے ہی گیرنگ کو جھک کر سلام کیا اور کہا، حضور کی جان و مال کو ہم غریب سوداگر سدا دعائیں دیں گے کہ اس نازک موقع پر ہمیں غلہ عطا کر کے ہماری جانیں بچائیں، ورنہ ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ گیرنگ نے مکاری سے مسکرا کر کہا، اگر ہم تمہیں غلہ نہ دیں اور سب صندوق چھین لیں تو تم کیا کرو گے؟ حضور آپ مائی باپ ہیں، ہم غریب سوداگر بھلا کیا کریں گے؟ مگر اب مذاق موقوف فرمائیے اور غلہ دیجیے۔ ابے چرکٹے، ہم تجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ گیرنگ نے ناراض ہو کر کہا، کیا تو نے ہمیں کوئی مسخرہ سمجھا ہے؟ لگا دو ان سب صندوقوں میں آگ۔ یہ سنتے ہی غلام دوڑے اور خشک لکڑیاں جمع کر کے صندوقوں کے نیچے رکھیں اور آگ لگانے کی تیاریاں کی۔ یہ دیکھ کر عمرو گھبرایا اور کہنے لگا، حضور میں اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ کی توہین کرنا نہ تھا۔ اچھا یہاں سے بھاگ جا، ہم نے تیری جان بخشی کی، مگر حضور وہ غلہ ابے بھاگتا ہے یا نہیں؟ گیرنگ شاہ نے جھلا کر کہا، نہ جانے یہ سوداگر کہاں سے آن مرتے ہیں، کھانے کو دانہ نہیں اور چلے ہیں تجارت کرنے، چلو دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اب تو عمرو کے تلووں میں آگ لگی اور کھوپڑی تک پہنچی۔ دانت پیس کر کہنے لگے، ابے او گیرنگ شاہ، دیکھ ابھی تجھے بے رنگ کرتا ہوں، تو ہماری کیا جان بخشی کرے گا؟ خبردار ہو جا، میں تیرے واسطے اسرائیل بن کر آیا ہوں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پکڑو اس بدماش کو، بچ کر نہ جانے پائے، گیرنگ شاہ چلایا۔ غلام تلواریں سونت کر عمرو کی طرف لپکے، مگر اس نے انگلیاں منہ میں ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کا بجنا تھا کہ کھٹا کھٹ تمام صندوقوں کے ڈھکنے اندر سے کھل گئے اور پہلوان ہاتھوں میں خنجر لیے باہر نکلے۔ گیرنگ شاہ کی سٹی گم ہو گئی، مگر اس نے سنبھل کر نعرہ لگایا، کوئی زندہ نہ بچے۔ اس کی فوج آنن فانن پہلوانوں پر بجلی بن کر گری اور جنگ شروع ہو گئی۔ کہاں ہزاروں ہتھیار بند سپاہی اور کہاں 40 پہلوان اور چند عیار، لیکن پھر بھی ان بہادروں نے تھوڑی دیر میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ گیرنگ شاہ نے عمرو کو تاڑا اور اس کی طرف لپکا۔ عمرو وہاں سے بھاگا، گیرنگ اس کے پیچھے گیا۔ عمرو گھبرا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور اوپر سے پتھر پھینکنے لگا۔ دو ایک پتھر گیرنگ کی کھوپڑی پر لگے اور وہ زخمی بھی ہوا، لیکن عمرو کو پکڑنے کی نیت سے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اب عمرو کہاں بھاگتا، ڈر کر خدا سے دعا مانگنے لگا کہ یا الہی تو ہی اس موذی سے بچانے والا ہے۔ اتنے میں گیرنگ تلوار ہاتھ میں لیے دانت پیستا ہوا عمرو کے بالکل نزدیک آن پہنچا۔ یکا یک عمرو نے دیکھا کہ ایک دیو قامت حبشی نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی عمرو کو سلام کیا۔ عمرو اس حبشی کا ڈیل ڈول اور صورت دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ دل میں کہا، یا الہی میں نے تو گیرنگ سے بچنے کی التجا کی تھی، تو نے الٹا ایک دشمن اور بھیج دیا۔ حبشی نے کہا، جناب مجھ سے خوف نہ کھائیے، میں آپ کا غلام ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گیرنگ کو پکڑ لیا اور تلوار چھین کر پھینک دی، پھر اسے اٹھا کر پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ گیرنگ کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ عمرو حبشی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر میدان میں آیا۔ وہاں ابھی تک جنگ جاری تھی۔ امیر حمزہ، لندھور اور بہرام وغیرہ سر دھڑ کی بازی لگائے دشمن سے لڑ رہے تھے۔ حبشی نے آتے ہی ایک زبردست نعرہ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کا جہنم رسید کر دیا۔ وہ اتنی بہادری اور بے خوفی سے لڑ رہا تھا کہ لندھور بھی لڑائی بھول کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک اور فوج نمودار ہوئی۔ اس کے آگے آگے نقاب دار پلنگینہ پوش گھوڑے پر سوار بڑی شان سے اڑا آتا تھا اور اس کے پیچھے 20,000 نقاب پوش تھے۔ انہوں نے آتے ہی گیرنگ شاہ کی بچی کھچی فوج کے کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹ کر ڈال دیا۔ آخر دشمن نے ہتھیار پھینکے اور امان طلب کی۔ امیر حمزہ نے سب کو امان دی، پھر ادھر ادھر دیکھا، عمرو عیار کہیں نظر نہ آیا۔ کسی نے بیان کیا کہ عمرو پہاڑ پر چڑھا تھا اور گیرنگ شاہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اتنے میں دور سے عمرو آتا دکھائی دیا۔ اس نے دوڑ کر سب سے پہلے نقاب دار پلنگینہ پوش کی رکاب کو بوسہ دیا اور پوچھا، خدا جانتا ہے آپ جیسا بہادر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مگر چہرے سے نقاب تو اٹھائیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ مجھے تو غیبی فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ نقاب دار نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بس اتنا جان لیجئے کہ ہم بھی تمہاری طرح مرد مومن ہیں، اور وہ ہیں کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مصیبت ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے، اسی صحرا میں رہتے ہیں۔
حضرت جب تک آپ اپنا نام نہ بتائیے گا میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں، عمرو نے کہا، مگر نقابدار نے کچھ جواب نہ دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آنن فانن ہوا ہو گیا۔ اس کے 20,000 نقاب پوش سوار بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عمرو حیرت سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اتنے میں امیر حمزہ خود وہاں آ گئے اور عمرو سے پوچھا، یہ نقابدار کون تھا؟ ہم سے ملاقات کیے بغیر ہی چلا گیا۔ اے امیر، مجھے شک ہے کہ یہ تمہارا فرزند کبات تھا۔ عمرو نے کہا۔ تب امیر حمزہ آپ دیدہ ہوئے اور کہنے لگے، ہاں، اس کے لڑنے کے انداز سے کچھ شک تو مجھے بھی ہوا تھا۔ قصہ مختصر، سب فاتح بن کر شہر کورانیہ میں داخل ہوئے۔ امیر حمزہ نے گیرنگ کے محل میں اپنی بارگاہ قائم کی۔ سب پہلوانوں کو درجہ بدرجہ کرسیاں اور تخت عطا کیے گئے اور شہر کا انتظام ہونے لگا۔ یکا یک عمرو عیار کو اس دیو جیسے حبشی کا خیال آیا جس نے پہاڑ پر اس کی جان بچائی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ وہ محل کے بڑے دروازے پر بیٹھا ہے اور ہاتھ میں 10 من وزنی گرز ہے۔ وہ عمرو کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کر کے بولا، استاد، میں تو آپ کی تلاش میں تھا۔ ارے بھائی، میں خود تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ عمرو نے کہا، آؤ تمہیں حمزہ کی خدمت میں لے چلوں۔ تم نے آج مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، گیرنگ کے ہاتھوں میری جان بچائی۔ عمرو اسے لے کر امیر حمزہ کے پاس آیا اور ساری داستان کہہ سنائی۔ امیر نے پسندیدہ نظروں سے حبشی کو دیکھا اور اتنی عزت کی کہ اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ پھر پوچھا، کیوں بھائی، تمہارا نام کیا ہے اور اس ملک میں کیسے آئے؟ حبشی نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنا حال یوں بیان کرنے لگا، اے امیر، میرا نام ریحان حبش ہے۔ میرا باپ ملک حبش کا بادشاہ تھا اور میری شادی اپنی چچا کی بیٹی سے ہونے والی تھی۔ یکا یک ناگہانی موت سے میرا باپ مر گیا اور چچا نے تخت پر قبضہ جما لیا۔ اب چچا کی نیت خراب ہوئی، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے بجائے میری موت کی سازش کرنے لگا۔ لیکن مجھے کسی طرح پتہ چل گیا۔ میں نے رو رو کر اپنے چچا سے کہا کہ مجھے تخت و تاج کی حاجت نہیں، تو صرف مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے۔ مگر وہ ظالم کسی طرح ناپسیجا اور میری جان کے در پہ رہا۔ آخر ایک اندھیری رات میں 4 غلام مجھے مارنے کے لیے بھیجے، لیکن میں ان کے قابو میں نہ آیا اور وہاں سے فرار ہو کر صحرا میں پہنچا۔ موت کے خوف سے غاروں اور ویرانوں میں چھپتا پھرتا تھا۔ آخر ایک دن اس زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کا ارادہ کر کے گلے میں پھندا ڈالا اور درخت سے لٹک گیا۔ اتنے میں ایک نورانی شکل کے بزرگ نمودار ہوئے، تلوار سے رسا کاٹ ڈالا اور مجھے کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی جان کا دشمن ہوا ہے؟ جا، ہم نے تجھ پر نظر کرم کر دی ہے۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے اپنے مبارک ہاتھ سے پٹکا میری کمر میں باندھا اور کہا، آج سے تیری پیٹھ زمین پر کوئی نہ لگا سکے گا۔ میں نے بڑی عاجزی سے پوچھا، حضرت اپنا نام نامی تو بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، میرا نام مردان شاہ ہے۔ اب تو یہاں سے ملک فرنگستان کی جانب روانہ ہو۔ وہاں ایک پہاڑ پر جو شہر کورانیہ کے قریب ہے تیری ملاقات عیاروں کے شہنشاہ عمرو بن امیہ خمیری سے ہوگی۔ تو فوراً اس کا شاگرد بن جائیو، اور جب حمزہ سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہیو۔ وہی تیری شادی کرائیں گے اور تیری سلطنت تجھے واپس دلائیں گے۔ پس میں بہت دن سے خواجہ عمرو کی ملاقات اور آپ کی زیارت کے انتظار میں تھا۔ آج اپنی مراد کو پہنچا۔ اب مجھے دین ابراہیمی میں داخل فرمائیے۔ امیر حمزہ نے اس کی خواہش پوری کی۔ پھر عمرو نے اسے اپنی شاگردی میں لیا اور سارے لشکر میں مٹھائی بانٹی گئی۔ ریحان حبش کو تخت پر دربار میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ ایک دن اس نے علم شاہ کا ذکر امیر حمزہ سے کیا اور کہا کہ میں نے اس بہادر نوجوان کو دیکھا ہے، واقعی رستم کا خطاب اسی پر سچتا ہے۔ آج کل وہ قلعہ آہن میں حصار میں رہتا ہے اور اس نے سمینہ بانو دختر مالا گرد پہلوان سے شادی کر لی ہے۔ امیر حمزہ اپنے بیٹے علم شاہ کا ذکر سن کر بے حد خوش ہوئے۔ پھر سعد کا حال دریافت کیا۔ ریحان حبشی نے اس کی بھی بے حد تعریف کی، لیکن جب کبات کا نام آیا تو اس نے گردن ہلا کر کہا، افسوس کہ اس نام کے کسی شہزادے سے واقف نہیں ہوں۔ امیر حمزہ نے عمرو عیار کو علم شاہ اور سعد کے پاس روانہ کیا اور کہلوایا کہ بابا، ہم تو تمہارے واسطے اتنی دور سے آئے ہیں اور تمہیں خبر نہیں۔ عمرو تیزی سے سفر کرتا ہوا قلعہ آہن حصار میں پہنچا۔ دیکھا کہ کئی لاکھ فوج قلعے سے باہر پڑی ہے۔ دروازوں پر ہتھیار بند چوبدار مستعد پہرے پر کھڑے ہیں۔ عمرو نے ایک چوبدار سے کہا، بھائی، ہمیں قلعے کے اندر جانے دو، ہم علم شاہ کے باپ کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ چوبدار نے گھور کر عمرو کو دیکھا اور کہا، زبان سنبھال کر بات کر، علم شاہ کا نام کس بدتمیزی سے لیتا ہے؟ وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اگر تو اس ملک میں اجنبی نہ ہوتا تو ابھی گردن اڑا دیتا۔ اچھا بھائی، اچھا، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں۔ اب مہربانی کر کے اپنے بادشاہ رستم فیل تن جناب علم شاہ صاحب
کی خدمت میں عرض کرو کہ امیر حمزہ کی جانب سے عمرو در دولت پر حاضر ہے اور بازیابی کی اجازت کا طلبگار ہے۔ ہاں یوں بولو نا، چوبدار نے کہا اور علم شاہ کو خبر دینے کے لیے قلعے کے اندر گیا۔ ادھر علم شاہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ چوبدار نے عمرو کے آنے اور امیر حمزہ کا پیغام لانے کا ذکر کیا تو وہ تخت سے اترا اور بھاگتا ہوا دروازے پر آیا۔ آتے ہی عمرو کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ادب سے بولا، آئیے چچا جان، اندر تشریف لے چلیے۔ چوبدار نے جب عمرو کی یہ عزت دیکھی تو دل میں بے حد خوف زدہ ہوا اور سوچنے لگا، اگر اس نے بادشاہ سے میری شکایت کر دی تو مارا جاؤں گا، کیا تدبیر کروں۔ عمرو نے بھی کن اکھیوں سے چوبدار کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تب عمرو نے علم شاہ سے کہا، میں ذرا اس چوبدار سے ایک بات کر لوں، پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر عمرو اس چوبدار کو ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، کیوں میاں، اب بولو کیا کہتے ہو؟ تم نے جو بدتمیزی میرے ساتھ کی ہے اس کی شکایت کروں علم شاہ سے؟ چوبدار کا کلیجہ منہ کو آ گیا، بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ دیکھ کر عمرو نے کہا، تمہارے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے، کچھ مال وال ہے تمہارے پاس؟ جی ہاں، میرے پاس سونے کی ایک انگوٹھی ہے۔ چوبدار نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، لاؤ جلدی سے وہ میرے حوالے کر دو۔ عمرو نے انگوٹھی اس سے ہتھیائی اور علم شاہ کے ساتھ دربار میں گیا۔ پھر زمرد کے بنے ہوئے ایک قیمتی تخت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا، اے علم شاہ، مجھے تجھ سے بڑا خوف آتا ہے، تیرے ایک تمانچے میں سلطنت جاتی رہتی ہے۔ یہ سن کر علم شاہ نے ندامت سے گردن جھکائی، پھر کہا، چچا جان، اللہ جانتا ہے میں اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہوں کہ ایک معمولی سی بات پر کبات کو تماچا مار بیٹھا۔ نہ معلوم پیارے ابا میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں انہیں اپنی صورت دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے ناراض نہیں ہیں، عمرو نے کہا، بلکہ وہ تم سے ملاقات کے لیے فرنگستان میں آئے ہیں اور تمہیں یاد کرتے ہیں۔ علم شاہ نے خوش ہو کر کہا، اگر انہوں نے مجھ روسیہ غلام کو یاد فرمایا ہے تو حاضر ہونے میں کیا عذر ہے؟ انشاءاللہ ایک ہفتے میں حاضر ہوتا ہوں، آپ ان کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دیجئے۔ سلطان سعد کو بھی ساتھ لے کر آنا، عمرو نے تاکید کی اور علم شاہ نے وعدہ کر لیا۔ دوسرے روز عمرو واپس امیر حمزہ کے پاس آیا اور اطلاع دی کہ علم شاہ نے ایک ہفتے بعد حاضر ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ امیر بے چینی سے ایک ایک دن گننے لگے۔ آخر 7واں دن بھی گزر گیا اور علم شاہ نہ آیا۔ تب انہوں نے عمرو سے پوچھا، کیا بات ہے، علم شاہ نہیں آیا؟ میں خود حیران ہوں، وہ تو کول کا بڑا پکا ہے، ضرور کوئی خاص وجہ ہوگی۔ عمرو نے جواب دیا، اب ذرا علم شاہ اور سلطان سعد کا حال سنیے۔ 7ویں روز یہ دونوں امیر حمزہ سے ملنے کے لیے قلعہ اہن حصار سے نکلے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے دائیں بائیں 2 اور راستے نکلتے تھے۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ کس راستے پر جائیں۔ اتفاق سے ایک اور مسافر مل گیا، اس سے پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ دایاں راستہ قریب کا اور بایاں دور کا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قریب کے راستے میں ایک دیوانہ رہتا ہے جس کا نام نہنگ ہے۔ مرزوق فرنگی نے اسے ہلاک کرنے کی بڑی کوشش کی، 1000 بار فوجیں بھیجی، مگر وہ کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ آخر عاجز آ کر اعلان کرا دیا کہ اس راستے سے کوئی نہ گزرے، اب اگر کوئی گزرتا ہے تو دیوانہ نہنگ اسے مار ڈالتا ہے۔ یہ قصہ سن کر علم شاہ نے کہا، میں تو اسی راستے سے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ دیوانہ میرا کیا بگاڑتا ہے۔ غرض سعد اور علم شاہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسی راہ پر ہو لیے۔ جب کچھ دور گئے تو دیکھا بہت سے وحشی اور ننگ دھڑنگ آدمی جمع ہیں اور جانوروں کا شکار کر رہے ہیں۔ علم شاہ نے ان کے نزدیک جا کر گھوڑا روکا اور ایک وحشی سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا حاکم کہاں ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہم سب دیوانے ہیں اور نہنگ کے ساتھی ہیں، تم یہاں کیوں آئے؟ جلدی واپس چلے جاؤ ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ علم شاہ نے اس کے سر پر زور سے دھپ مارا، وہ لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ یہ حرکت دیکھ کر دوسرے دیوانے طیش میں آ گئے۔ انہوں نے سعد اور علم شاہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، مگر اتنی ہی دیر میں ان دونوں نے 5-6 دیوانوں کو زخمی کر دیا۔ باقی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تب علم شاہ نے للکار کر کہا، اے دیوانوں، جاؤ اور اپنے آقا نہنگ کو خبر کرو کہ تیرا وقت آن پہنچا، فوراً ہماری خدمت میں حاضر ہو اور اطاعت قبول کر، ورنہ اتنا ماروں گا کہ سب چوکڑی بھول جائے گا۔ دیوانوں نے یہ بات نہنگ کے کانوں تک پہنچائی۔ وہ گینڈے پر سوار ہوا اور منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا آیا۔ علم شاہ اور سعد نے ایسا گرانڈیل اور کالا بھجنگ آدمی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نہنگ نے آتے ہی گرج کر کہا، کون ہے وہ گستاخ جس نے ہماری سلطنت میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے؟ جناب، یہ گستاخ میں ہوں، میرا نام ہے رستم۔ علم شاہ نے مسکرا کر جواب دیا، تو خدا کی مخلوق کا خون بہانا چھوڑ دے، آدمی بن ورنہ ماروں گا۔
اب تو دیوانے کے غیظ و غضب کا آتش فشاں دھماکے سے پھٹ پڑا اور اس نے علم شاہ پر حملہ کیا۔ بھلا گھوڑے اور گینڈے کا کیا مقابلہ، پہلے ہی حملے میں علم شاہ کا گھوڑا دم توڑ گیا۔ جب نہنگ نے اپنے دشمن کو پیدل دیکھا تو خود بھی گینڈے کی پیٹھ سے کود کر زمین پر آیا اور علم شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں لگاتار ان دونوں میں کشتی ہوئی۔ آخر علم شاہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر نہنگ کو پکڑا اور سر سے اونچا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ نہنگ کی ہڈیاں کڑکڑا گئیں اور اس نے چلا کر کہا، اے رستم، ہاتھ روک لے، میں تیری اطاعت قبول کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی 50ویں قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔